اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر چل رہا ہے اور ہم عالم اسلام کو تعزیت پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی۔ بعد تعزیت استقبال ہے آپ تمام ناظرین کا اس پروگرام میں، جس کا نام ہم نے رکھا ہے تبلیغ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہ اس پروگرام کے تحت ہم آپ کے سامنے وہ تمام باتوں کو رکھیں گے جو رسول اللہ کی خوبیوں میں ہیں، اور جن خوبیوں کو پروردگار عالم نے رسول اللہ کے اندر رکھا تاکہ یہ دین اسلام اتنا کامیاب دین بن سکے۔ آئیے دیکھیں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں تھیں، کہ جس کی وجہ سے اتنے کم عرصے کی ایک تبلیغ زمانوں پر چھا گئی اور آج اتنے سالوں بعد بھی دین اسلام ایک بہت ہی کامیاب دین ہے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیے آغاز ان کے استقبال سے کریں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ اولاً آغا آپ کا کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ آغا، بات جیسے ہم نے کہا کہ ہم انشاءاللہ رسول اللہ نے جو تمام طرز تبلیغ کے لیے اپنائے اس کے اوپر کریں گے، تو اگر ہم تاریخ کے آغاز سے گفتگو کا آغاز کریں کہ رسول اللہ نے جب بعثت کا اعلان کیا، جب اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو آپ اپنی عمر کے 40ویں سال میں تھے، اور احادیث معصومین بری ہوئی ہیں ان باتوں سے کہ جب کوئی نیکی کرنی ہو یا کوئی نیک عمل کرنا ہو، کوئی اچھا کام کرنا ہو تو اس میں جلدی کی جائے، اور رسالت کا اعلان ایک بہت یقیناً نیک کام تھا۔ تو رسول اللہ نے یہ جو خاموشی 40 سال اختیار کی، اس کے پیچھے آخر کیا حکمت تھی؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اپنی کمسنی میں بھی رسول ہوتا ہے، اور رسول اللہ تو فخر عیسیٰ ہیں کہ جب جناب عیسیٰ گہوارے میں کلام کر سکتے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کر سکتے ہیں، تو رسول اللہ بھی کر سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے اگر آپ نے پہلے اعلان کیا ہوتا تو شاید آج دین اسلام اور زیادہ کامیاب ہوتا۔ تو آخر کیا وجہ تھی، کیا حکمت تھی اس خاموشی کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس غمناک موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں تمام امت مسلمہ کو، اور خاص کر بارگاہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں جو سوال آپ کا ہے، بہترین سوال کی پیغمبر کی بعثت کا اعلان عمر کے 40 سال کے مرحلے میں کیوں ہوا، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے، آپ نے کسی حد تک خود سوال میں اس جواب کو مخفی رکھا کہ پیغمبر نبی 40 سال کے بعد نہیں ہوئے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات منقول ہے، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ حتیٰ بعض روایات میں کہ کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، کہ جب جناب آدم روح و جسد کے درمیان کے مرحلے طے کر رہے تھے تب بھی میں نبی تھا۔ بس نبوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 40 سال کے مرحلے میں نہیں ہے کہ پیغمبر نبی یا رسول 40ویں سال میں بنے، چونکہ نبی اکرم کی عظمت اس قدر بلند و بالا ہے کہ قرآن کریم تو ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 89 میں کہ ہر نبی اپنی امت پر شاہد ہوگا اور تمام امتوں کے نبی پر آپ شاہد ہوں گے، یعنی انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا یا نہیں کیا، اس کی شہادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ پیغمبر کا مرتبہ خود انبیاء کے درمیان، یعنی میں ایک جملہ کہوں شاید بات اگر ناظرین تک پہنچ جائے، کہ پیغمبر کے سامنے یہ انبیاء بھی امی ہیں، یعنی در حقیقت پیغمبر در حقیقت مبعوث ہوئے خود انبیاء کے درمیان۔ حتی ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ اس عالم میں انبیاء کے ہاں جو ذات مبعوث ہوئی اور جو مقام نبوت پہ پہنچی اور جس نے انبیاء کو توحید کا درس دیا، بندگی کا درس دیا، وہ ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا نبی اکرم کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے کہ ہم گفتگو کریں کہ 40 سال بعد نبی اکرم نبی ہوئے۔
ہاں اعلان نبوت جو جملہ تھا جی جس کو ہم بعثت کہتے ہیں جی کہ پیغمبر مبعوث ہوئے، یہ ہوا کہ اعلان کیجئے نبوت کا. اب اس کے اپنے کئی ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک مرتبہ شاید ہم لوگ قریب اگر لے جائیں تو ناظرین بھی اس بات کو سمجھ سکیں. دیکھیے کبھی کبھار ایک کسان ہے، بیج موجود ہے، ساری چیزیں فراہم ہیں، لیکن وہ زمین جہاں پر اس بیج کو ڈالنا ہے وہ آمادہ نہیں، تیار نہیں ہے. جی کسان بھی موجود ہے، ہنر بھی جانتا ہے، بیج بھی وسائل بھی موجود ہے، وسائل سب کچھ موجود ہے، لیکن اس زمین کو اس زراعت کے لیے آمادہ کرنا بھی ضروری ہے. بہت عمدہ. کیونکہ آپ سب کچھ رکھیں لیکن اگر زمین آمادہ نہ ہو اس بیج کے لیے تو وہ زمین میں زراعت نہیں ہوتی ہے. بے شک. یہ 40 سال کے اور بہت سے مرحلے ہو سکتے ہیں، بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک یہ کہ ایک آمادگی، ایک تیاری، معاشرے کو آمادہ کرنا. چونکہ ہدف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بہت بلند و بالا ہے. دنیا کا کوئی اور انسان اگر لوگوں کے درمیان آئے تو بہت سی چیزیں اگر دنیا کو بتاتا ہے تو کیا کہے. آج کے اگر حکمران آئیں تو وہ بھوک کی باتیں کرتے ہیں کہ بھوک ختم کر دیں گے، کپڑا دے دیں گے، مکان، یہ نہیں، جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں یہ دنیاوی ہوتی ہیں. انبیاء کا جو راستہ ہے اور انبیاء کو امت کو جہاں تک لے جانا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ انبیاء کے ساتھ ہمیشہ لوگ کم رہے، کیونکہ انبیاء کا مقصد بہت بلند و بالا ہے، وہ آپ کو خدا تک لے جانا چاہ رہا ہے. حالانکہ یہ تمام چیزیں فراہم ہوں گی. جب حق کی حکومت آئے گی تو کوئی بھوکا بھی نہیں رہے گا، کوئی برہنہ بھی نہیں رہے گا، اور کسی کی امنیت بھی نہیں سلب ہوگی. لیکن مقصد یہ نہیں ہے، سب ذرائع ہیں، اور انبیاء کا مقصد وہ خدا تک پہنچانا ہے. لہذا اس کے لیے آمادگی بھی بہت ضروری ہے، یعنی تعلق جو لوگوں سے پیدا کرنا. اب یہاں سے میں اپنی گفتگو اس سوال کے جواب کے قریب میں لاؤں کہ اس راستے کو طے کرانے کے لیے ایک قلبی رابطے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے حکومت چلانے کے لیے دل کے رابطے کی ضرورت نہ ہو، شمشیر کے بل پہ آپ تلواروں کے بل پہ چلا لیں، لیکن امت بنانے کے لیے، امت اور نبی کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے قلبی رابطے کی ضرورت ہے. اس قلبی رابطے کو ہم دیکھ رہے ہیں 1400 سال بعد ہم جی رہے ہیں، لیکن آج بھی اپنے نبی کے لیے جان چھڑکنے کے لیے آمادہ ہیں، کیونکہ یہ تعلق جو ہے ہمارا دل کا رابطہ ہے. یہی تعلق پیدا کرنا تھا. اس تعلق پیدا کرنے کے لیے ظاہر سے بات ان کے درمیان رہیں، اپنے اخلاق کو ان کے درمیان اجاگر کریں. پیغمبر کی صداقت، دیانت، امانت داری، یہ تمام وہ مرحلے ہیں جو یہ قوم قریب سے دیکھے کہ ایک صادق، ایک امین، ایک دیانتدار، ایک ایماندار ذات. اور یہ تمام چیزیں کیوں دیکھیں؟ چونکہ ان کی فطرت میں بھی وہ چیزیں ہیں. کیا بات ہے. بس دنیاوی لہو و لعب کی وجہ سے گرد و غبار بیٹھے ہیں. جب یہ فطرت انہی چیزوں کو دیکھے گی جس کا ڈیمانڈ خود فطرت کرتی ہے، لہٰذا انہی کی جانب مائل ہوگی. تو یہ مرحلہ بھی نبوت کے مشن سے الگ نہیں تھا. یعنی اگر یہ کہا جائے 40 سال اگر خاموش بھی تھے تو مشن پر ہی تھے. وہ مشن تھا ہی، وہ مشن، کیونکہ نبی اکرم ہماری زندگی کا 1 منٹ اگر چلا جائے تو اس کا نقصان نہیں بھر پائے. نبی کی تو ایک نفس اور ایک سانس ہم جیسوں کے ہزاروں سال کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. تو وہ 40 سال اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ وہ یوں گیا تو یہ معنی نہیں رکھتا. نبی کے 40 سال، وہ 40 سال کہ اگر نتائج کسی کو دیکھنا ہے تو ان 23 سالوں میں دیکھے. بہت عمدہ. جی. تو یہ تمام مرحلے لوگوں نے دیکھے، حس کیے. وہ مقام نبوت اور مقام محمدیہ تو نہیں حس کر سکتے، لیکن وہ جو ان کی فطرت کے تقاضے تھے. ہر انسان کی فطرت پاک ہے، اللہ نے دیانت رکھی ہے، صداقت رکھی ہے. یہ اخلاق نبی کو 40 سالوں میں لوگوں نے ملاحظہ کیا. اور آپ دیکھیں تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ پیغمبر پہ ایمان نہیں لائے لیکن آپ کی صداقت کی گواہی دی، آپ کی امانت داری کی گواہی دی. لہٰذا یہ معاشرہ آپ کے کردار کا انکار نہیں کر پایا. لہذا یہ مرحلہ آسان بنا کہ اب پیغمبر جب اعلان نبوت کریں تو کم سے کم اس مجمع میں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے پیغمبر کی صداقت کا اعلان کیا ہے، آپ نے خود شہادت دی ہے. لہذا اگر یوں کہا جائے کہ یہ 40 سالہ
جی زندگی مقدمہ ہے اعلان نبوت کے لیے، تمہید تو بندے ایک ہی مشن ہے. بہت عمدہ. بس جی اس زاویے سے اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اپنی زندگی کے پہلے مرحلے سے اپنے مشن سے جڑے ہیں، اور وہ تمام باتیں کہ کیوں جلدی نہیں کیا، جلدی کیوں کرتے، چونکہ یہ مقدمات فراہم کرنے تھے، اور انہی مقدمات کی وجہ سے اتنی کامیابی 23 سال میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی کہ وہ دین جب سے قلبی تعلق پیدا ہوا آج تک اس دین پر لوگ باقی ہیں اور جان نثار کرنے کو تیار ہیں. یقیناً. تو آقا یعنی کہ وہ 40 سال یوں کہہ لیا جائے کہ رسول اللہ اپنے اخلاق کا لوہا منوا رہے تھے. وہ 40. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آقا کہ آپ یہاں پر، کیونکہ اب تذکرہ اخلاق کا ہو رہا ہے اور یقیناً ہمارا جو پروگرام ہے وہ رسول اللہ کے اخلاق کے ہی ارد گرد گھومے گا، کیونکہ یہ اخلاق ہی تھا جس نے آج تک دین اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو ہم بعض دفعہ جب رسول اللہ کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہیں تو چند ایک واقعات ہیں جو ہمارے پاس ہیں، جو بہت مشہور ہیں، جن کو ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. ایک وہ ضعیفہ والا واقعہ کہ وہ جو ہے وہ گستاخی کیا کرتی تھی، اور جب وہ بیمار پڑی تو رسول اللہ اس کی عیادت کے لیے پہنچے. میں چاہتی ہوں آپ اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا واقعہ، ایک یا اس سے زیادہ جیسا آپ بہتر سمجھیں، کوئی ایسا واقعہ بیان کریں جو آپ کے بہترین اخلاق کو دکھاتا ہو. دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں اخلاق نبی اکرم، واقعاً ہمارے ہاں شاید ایک واقعے کو اتنا ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے واقعات ہیں نہیں، جی جبکہ ہزاروں کی تعداد میں اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واقعات موجود ہیں. حتیٰ بعض واقعات آج کے لوگوں کے لیے ہیں کہ وہ تھوڑا سے روب و دبدبہ قائم ہو جائے. اگر ایک انسان، مثلاً میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اخلاق نبی کو یوں پیش کروں. پیغمبر جب حکومت مدینے میں قائم ہو گئی، جی ایک دیہاتی بادیہ نشین شخص جب پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے، اس کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ ایک حکومت کا حاکم، کیونکہ ایسے بھی حکمرانوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے جاتے ہوئے لوگوں کے کانپتے ہیں، لرزتے ہیں. یہ شخص جب پیغمبر کے پاس آیا تو یہ کانپ رہا تھا، یہ پیغمبر سے بات کر رہا تھا تو اس کی زبان میں لکنت تھی. ابھی عام کوئی بادشاہ اور عام کوئی حاکم ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو معاشرے میں میرا رعب کیا ہے، میرا خوف کیا ہے. لیکن اخلاق پیغمبر کو دیکھیں، میں روایت دیکھ رہا تھا، پیغمبر اٹھے اپنی جگہ سے، اس بادیہ نشین کو اپنے گلے لگایا اور فرمایا ہوین علیکا فانی لست بملک، آسان رہو. اپنی زبان میں کہا جو ریلیکس ہو، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، میری ماں نے بھی مجھے اسی طرح کھانا کھلایا جس طرح تمہاری ماں نے تمہیں کھانا کھلایا. یہ دیکھیے، یہ واقعاً یہ آج کی پوری دنیا میں یعنی یہ عجیب مرحلہ ہے کہ آپ کے روب کی وجہ سے اگر کسی کی زبان میں لکنت آ جائے تو ہم فخریہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں پہ ہمارا روب یہ طاری ہو گیا. پیغمبر اس بادیہ نشین کو کہہ رہے ہیں آرام ہو جاؤ، کیوں اتنا گھبرائے ہوئے، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بندے خدا ہوں، میری والدہ نے بھی مجھے اسی طرح کھانا کھلایا. بالکل ایک دم اپنے آپ کو اس کے برابر کر دیا. برابر کر دیا. کہاں نبی اکرم، یہ اخلاق کا مرحلہ. حتیٰ میں ایک عجیب واقعہ دیکھ رہا تھا. ایک شخص ہے عبداللہ ابن ابی. عبداللہ ابن ابی کا شمار منافقین میں ہوتا ہے، اور سرسخت منافقین میں، یعنی یہ ان منافقین میں سے تھا جس نے پیغمبر اکرم کو بے انتہا ستایا تھا. حتیٰ یہ لوگ وہ لوگ تھے کہ جو بعض بچوں کو بھی پیسہ دیا کرتے تھے اور یوں کیا کرتے تھے، اور ایمان بھی ظاہراً جو لانے کے بعد بھی ہر ممکن سازشیں رچا کرتے تھے. لیکن اس کے گھر میں ایک اتفاق یہ ہوا کہ اس کا بیٹا عاشق پیغمبر نکلا. حتیٰ قرآن بھی کہتا ہے بعض اوقات ہم مردہ زمینوں سے زندوں کو نکالتے ہیں. یہ وہی مردہ زمینیں تھیں جن کی اولاد بہترین جو ہے نکلی. یہ بیٹا پیغمبر کا عاشق، پیغمبر کے سچے چاہنے والوں میں سے تھا. لیکن دوسری طرف سے پیغمبر کے سچے چاہنے والے اپنے ماں باپ کے حقوق بھی فراموش نہیں کرتے، گرچہ وہ منافق ہے. لیکن قرآن کہتا ہے وہ بالوالدین احسانہ. وہاں قرآن نے کوئی قید ہی نہیں لگا. شاید ہم اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دیں کہ اگر آپ کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن نہیں پڑھتے، تو کہیں آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیں، کہیں آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کے احترام میں کمی لائیں. یہاں پر یہ بھی پیغمبر کے چاہنے والوں میں سے، لیکن اپنے باپ کی نسبت جو احسان کے مرحلے ہیں، جو نیکیوں کے مرحلے ہیں، اس میں کمی نہیں رکھتا. والد کون؟ منافقین میں سے. اس بیٹے نے آ کر پیغمبر سے ایک ریکویسٹ کیا، آ کر کہا یا رسول اللہ
سب لوگ بیمار ہوتے، چونکہ جنگ تبوک کے بعد یہ منافق بیمار ہوا اور سخت بیمار ہوا، ماہ شوال میں قریب تک کی جان چلی جائے۔ تو نبی اکرم کے زمانے میں یہ تھا کہ پیغمبر اگر کسی کی عیادت کو جائیں تو ظاہر سے بات ہے مجمع میں اس کا ایک اعتبار، یا اگر نہ جائیں تو لوگ اس کے بارے میں کیا کیا کہیں، اور یہ تھا تو منافقین میں، نبی اکرم خوب جانتے تھے۔ اس بیٹے نے ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے گھر ہمارے والد کی عیادت کو نہیں آتے تو ہمارے خاندان کا معیار گر جائے گا، ہمارے خاندان کی آبرو ختم ہو جائے گی، ہم لوگ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے اخلاق پیغمبر، سرسخت دشمنوں میں پیغمبر کو اس بیٹے نے ریکویسٹ کیا، پیغمبر اس کے یہاں عیادت کو پہنچے۔ کیا بات! عیادت کو پہنچنے کے بعد بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہاں پر بھی جا کر پیغمبر نے اسے موقع دیا، یعنی اس کے بستر کے پاس بیٹھ کر پیغمبر نے کہا اب وہ وقت نہیں آیا کہ تم سچے معنوں میں ایمان لے آؤ، کیا اب بھی تم ان حالات کو نہیں دیکھ رہے، یعنی موت سے گویا تم لڑ رہے ہو اس وقت تمہیں یہ وہ باطل عقیدے چھوڑ کر سچے دل سے تمنا نہیں ہے ایمان لانے کی۔ اس نے کہا کہ چھوڑیے ان باتوں کو، دیکھیں بعض لوگ اتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، کس قدر غالب ہوتا ہے، کہ چھوڑیے ان باتوں کو، یہ میرا آخری وقت ہے، بس اتنا کیجئے گا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اپنا ایک پیرہن میرے لیے دے دیجئے گا اور میری نماز جنازہ میں آ جائیے گا۔ اللہ اکبر! ایمان پہ نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کپڑا مل جائے پیغمبر کا، اعتبار لوگوں کے درمیان، پیغمبر کیا کریں، بے آبرو نہ ہو۔ اخلاق پیغمبر کو دیکھیں، بے آبرو نہ، اور یہ بیٹا جو مومن ہے اس کی عزت اور لاج رہ جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کپڑا بھی دیا، نماز جنازہ، حالانکہ پیغمبر نے، بعض لوگوں نے جب کہا تو پیغمبر نے کہا میرا کپڑا اس کے فائدے مند نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے! چونکہ وہ جو نفاق ہے، وہ جو ایمان، ساری باتیں ایمان کے بعد ہیں، جتنے بھی فائدے ہیں ہمیں وہ ایمان ہو ذات نبی پہ، ایمان ہو پروردگار عالم پہ، تو پھر اس کے بعد وہ کپڑا بھی فائدے مند ہے، وہ نبی اکرم کا آئینہ بھی مفید ہے۔ تم نبی مانتے ہی نہیں، اس کے پیرہن، اس کا پیرہن ہو یا کسی عام انسان کا پیرہن، آپ کو کیا فرق؟ آپ کو کوئی فرق نہیں۔ یہ سب وہ اخلاقی پہلو، حتیٰ بعض وہ چیزیں جو ہم اگر نبی کی ذات میں دیکھیں نا تو آج ہماری زندگی میں کام آتا ہے۔ مطلب میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، ایک شخص نے دق الباب کیا پیغمبر کے گھر میں، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں آئینہ نہیں تھا، پیغمبر نے ایک برتن لیا جس میں پانی رکھا، اپنی داڑھی اپنے سر کے بال درست کیے، باہر نکلے۔ پیغمبر کی زوجہ جب یہ پیغمبر لوٹ کر آئے تو فرمایا کہاں گئے تھے آپ؟ کہ ایک شخص مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ کہ ایک شخص ملاقات کرنے گئے تو آپ نے اپنے آپ کو اتنا آمادہ اور تیار کیا؟ پیغمبر نے فرمایا حق اس کا یہ بنتا ہے کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے تو میں صحیح حالت میں اس سے جاؤں ملاقات۔ کتنا خوبصورت درس ہے یہاں پہ۔ یہ وہ مرحلے ہیں جو پیغمبر کی زندگی کے اگر ہم طے کریں نا، اخلاق پیغمبر کو، حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جنگ تبوک میں لوٹ کر جب پیغمبر آئے تو پیغمبر کے ایک صحابی سعد انصاری جو ابھی مدینہ ہی میں تھے، پیغمبر کے استقبال کو گئے، چونکہ پیغمبر جب کسی جنگ میں جاتے تھے تو لوٹ کر آتے تھے تو لوگ استقبال کو پیغمبر کے آتے تھے۔ سعد انصاری پیغمبر کے استقبال کو آئے، پیغمبر سے مصافحہ کیا، پیغمبر نے ان کے ہاتھوں پہ گٹھوں کے نشان، یعنی ہاتھوں پہ ابھار تھے، گٹھے پڑے ہوئے تھے، احساس کیا۔ پیغمبر نے فرمایا یہ ہاتھ تمہارے اتنے سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں کلاڑیوں سے آج کل اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے امرار معاش کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد انصاری کے ہاتھ کو چوما۔ اللہ اکبر! یہ نبی ہے، کیا بات! سعد انصاری ایک صحابی جس کے ہاتھ کو انبیاء چومنے کے لیے بے چین ہو، وہ آئے ایک صحابی کے ہاتھ کو چومے، جو صرف مزدوری کرتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے۔ ہے۔ ہاں، وہاں کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ کہا، پیغمبر نے کہا یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے جو جہنم کی آگ سے دور ہے۔ سبحان اللہ! یہاں پہ بھی پیغام ہے کہ اگر آپ رزق کے حلال کے لیے جو سختیاں برداشت کرتے ہیں، در حقیقت اپنے بدن کو جہنم کی آگ سے دور کرنے جا رہے ہیں۔ بس دین کو اگر آپ کو پوری طرح سمجھنا ہے تو اخلاق پیغمبر، ایک طرف آبرو بچانا، ایک طرف ایک مزدور کی اہمیت بتانا کہ کون کیا کام کرتا ہے، حلال کام کرے، بالکل اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے نان و نفقہ رکھنے والوں کے لیے حلال روزی لے کر آئے۔ تو وہ ہاتھ، یعنی یہ شاید وہ لوگ جو
معمولی کام دنیا والوں کی نگاہ میں جو کہا بعض جاتا دفعہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو ہر کوئی کرتا ہے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, ہر کوئی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے, مگر نہیں, وہ کتنا اہم کام ہے, وہ کتنا رسول اہم اللہ کام, بتا یعنی رہے ہیں. پیغمبر کی بوسگاہ اگر کوئی ہاتھ بن جائے تو معمولی ہاتھ نہیں. لہٰذا اس طرح کے اخلاق پیغمبر کو اگر ہم مطالعہ کرنا چاہیں تو بہت سارے تاریخ واقعات, بھری ہوئی ہے ایسے تاریخ بھری واقعات سے. ہوئی. آقا میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ رسول اللہ, کیونکہ جیسا قرآن نے اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے, آیا رسول اللہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ایز اے پیغمبر کرتے ہیں, ایز اے رسول کرتے ہیں, وہ کسی کام کو جو ہے وہ ایک نارمل انسان یا ایک سوشل انسان کے طور پر نہیں کرتے ہیں. تو جب رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو بھی رولز نبھائے ہیں, جو بھی کردار نبھائے ہیں, وہ بھی جب آپ کر رہے تھے تو اس میں بھی تبلیغ چھپی ہوئی تھی, ہر عمل میں تبلیغ اور اسلام کی کامیابی چھپی ہوئی تھی. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب رسول اللہ تجارت کرتے تھے, جس وقت آپ بزنس کرتے تھے, اس وقت وہ کون سے پرنسپلز تھے, وہ کون سے اصول تھے جن پر رسول اللہ عمل کرتے تھے, اور جن کی وجہ سے نان مسلمز, یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کے نبی ہونے کے حامی نہیں تھے, وہ بھی دین اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. آپ دیکھیے یہ اصول زندگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر اصول ہیں کہ تمام زندگی پیغمبر کو پروردگار عالم کہتا ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی ذات پیغمبر تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. نہ فقط عبادت پیغمبر بلکہ پیغمبر زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہوں وہاں پہ پیغمبر تمہارا نمونہ عمل ہے. اگر آپ پیغمبر کے تجارت کی باتیں کریے تو شروعات ہی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال سے جو تجارت ہوتی ہے, جی پیغمبر اکرم وہاں پر بھی شریک تھے جناب خدیجہ کی. یہ بات بھی لوگوں کے ذہنوں میں آئے کہ ایک فقہ میں باب ہے, باب مضاربہ. مضاربے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کا ہو, پیسہ آپ کا ہو, ایک آدمی کام کرے اور پرسنٹیج پہ کام ہوتا ہے. کہ مثلاً طے ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ ہے, ہم بزنس کریں گے, مثلاً 40% آپ کو اس بزنس کے فائدے میں سے دیں گے, اس کو کہتے ہیں مضاربہ. تو پیغمبر مزدوری کے عنوان سے نہیں گئے تھے, پیغمبر ایک شریک بن کر گئے تھے. وہاں پیسہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تھا, طریقہ, آئیڈیاز, احسن تم پرنسپلز, آئیڈیاز سب پیغمبر اکرم کے تھے. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بھی اگر پیغمبر اکرم کا انتخاب کیا اس تجارت کے لیے تو معلوم ہے کہ اس سے پہلے پیغمبر کی دیانت اور صداقت مشہور ہے. آپ کسی کو اگر اپنے مال کے ہمراہ تجارت کے لیے دوسرے ممالک میں روانہ کریں تو پہلے اس پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے. اور پھر یہی ہوا کہ جب پیغمبر اکرم گئے تو گزشتہ جتنے سفر ہوتے تھے اس سے زیادہ فائدے حاصل ہوئے. دیانت داری کی بنیاد پر, امانت داری کی بنیاد پر. تو وہ غلام جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جانب سے پیغمبر کو پورے اس سفر پہ واچ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا, اس نے آ کر جو گزارش دی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو کہ یہ وہ ذات ہے جس سے میں نے ایک جھوٹ نہیں سنا. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں یہ وہ تبلیغ دین ہے کہ پورے اس سفر, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ اگر دیکھنا ہو تو سفر میں آپ, ہو سکتا ہے کہ ابھی نارمل کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ہم جو باتیں کریں تو بہت اچھی باتیں کریں, لیکن ہم پرسنل لائف میں جب 4-5 دن کسی کے ساتھ رہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آپ کس اخلاق کے مالک ہو. لہذا پیغمبر اکرم نے اس طرح تجارت بھی کی اور تجارت کے اصول بھی بتائے. حتیٰ میں دیکھ رہا تھا کہ بعض روایات میں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو جب تک 5 چیزیں وہ نہیں چھوڑتا اسے تجارت نہیں کرنا چاہیے. فرماتے ہیں منبع واشترا, اگر کوئی خرید و فروخت یعنی مارکیٹ کا کام کرنا ہے, کچھ لینا چاہتا ہے, کچھ دینا چاہتا ہے, فلیجتنب 5 خصال, اس کے اندر 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. الا فلا یبیعن, تو پھر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ بیع و شرا نہ کرے, وہ جائے کہیں نوکری کرے. اپنی زبان میں کہا جائے لا یشترین, 5 وہ چیزیں کہ الربا, پہلا کام تجارت, تاجروں کے لیے بھی ایک بہت بڑا درس پیغمبر ہے کہ تجارت میں آپ ربا اور سود تک نہ جائیے. پھر اس کے بعد والحلف, قسم, یہ جو بات میں قسم کھائی جاتی ہے, بزنس کا تو ایک بہت اہم حصہ ہے, بہت اہم حصہ ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم قسم کھانے سے رک نہیں سکتے تو بزنس اور تجارت مت کرو, کیونکہ بہت معمولی سی چیزوں کے لیے 2-10 روپے کے لیے آپ خدا کے نام کو وہاں پر قربان کرتے ہیں, رسول کے نام پر, امام حسین کے نام پر. یہ واقعی عجیب چیز ہے. پھر اس کے بعد وہ کتمان العیب, یہ دیکھیے شاید بہت کم دین ہوں گے جہاں پر
اصول تجارت اس طرح بتایا ہوں، عیبوں کو مت چھپاؤ. واہ. پورے بزنس کا طریقہ یہی ہے کہ آج تو اس طرح کے بزنس ہوتے عیبوں ہیں، کو خوبیاں بنا کے پیش کر عیبوں دو. کو چھپایا جائے، یہ کر دیا جائے. جی. پیغمبر فرماتے ہیں بزنس کا ایک طریقہ کتمان العیب، عیب مت چھپاؤ. والحمد اضابا، یہ بھی ہم لوگ مارکیٹ میں جھوٹی دیکھتے ہیں. تعریف. جب ہم کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو بیچتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اور خریدتے ہیں تو برائی کرتے ہیں. جی. بیچتے ہیں تعریف اس وجہ سے کرتے تاکہ مہنگا بک بکے، جائے. ہاں. اور جب خریدنے جاتے ہیں کسی کے ہاں کپڑا خریدنے، یہ کپڑا تو آپ کو یہاں سے ایسا ہے ویسا ہے، تو شاید وہ بیچارہ سستا دے دے. جی. پیغمبر فرماتے والحمد اضابا، جب خریدنے جاؤ، جب بیچنے جاؤ تو اپنے مال کی تعریف نہ کرو. والذم اذا اشترى، جب خریدنے جاؤ تو کسی کے مال کی برائی نہ کرو. یہ زندگی کے پیغمبر کے تجارت کے اصول ہیں. حتیٰ پیغمبر اکرم بہت عجیب ہے، یعنی کبھی ایک باب ہونا چاہیے کہ تجارت کے اصول کو، تجارت کے طریقوں کو پیغمبر نے کس طرح بتایا. دو آدمی میں ڈیل ہو رہی ہے، دو آدمی میں معاملہ ہو رہا ہے، ہمیں کہیں سے خبر ملی کہ یہ دو آدمی میں فلاں گھر خریدا جا رہا ہے، ہم بیچ میں چلے گئے کہ ہم کو یہ گھر مل جائے. جی. یہاں پہ بھی دین اسلام منع کرتا ہے. کیا بات. کہتا ہے اگر دو لوگوں کے درمیان تجارت ہو رہی، پیغمبر فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يدخل الرجل فی صوم اخیہ المسلم. اگر کوئی ایک انسان کہیں پہ تجارت کر رہا ہے، یعنی ایک گھر خریدنے کی بات چل رہی ہے، اور اس نے آپ درمیان میں گئے کہا کہ 10,000 روپے مجھ سے زیادہ لے لو، یہ گھر مجھے بیچ دو. پیغمبر فرماتے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں. حتیٰ بعض روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم جب یہ کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے کچھ لوگ، تو پیغمبر فرماتے تھے یہ جو اوپر کا تم نے حصہ رکھا ہے، نیچے والا حصہ بھی ویسے ہی ہے. واہ. کیونکہ کبھی کبھی اوپر جو سجا کے رکھا جاتا ہے. کل ملا کے اگر آپ بات کریں تو دین میں تجارت میں دھوکہ نہ ہو، صداقت اور دیانت کی بنیاد پر ہو. اور تجارت میں جو ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، مروت نہیں کرنا چاہیے. جی. اسلام اس کے برعکس کہتا ہے مروت کرنی چاہیے. یعنی اسلام کا طرز ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے گھوڑا اگر گھاس سے دوستی جی، یہ کرے گا تو جملہ کھائے گا کیا. یہاں پہ دین کہتا ہے، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. مثلا ایک جو ہمارے معاشرے میں، چونکہ مومنین اس چیز کو ملاحظہ کریں، اللہ تعالیٰ پیغمبر کہ ان اصول کی عمل کرنے کی وجہ سے ان کی تجارت میں برکت عنایت کرے. پیغمبر اکرم کا ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان تم سے کوئی چیز خرید لے، جی. کل کے دن وہ بیچارہ مثلاً ایک کسی نے خریدا، اس کے گھر میں پہلے سے رکھی ہوئی تھی، اب وہ آپ کو لا کے واپس کرنے، ہمارے کہتے ہیں نہیں، بکا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. پیغمبر فرماتے ہیں من اکال نادمن اکالہ اللہ یوم القیامہ. اگر ایک نادم انسان سے کوئی مال واپس لے لینا، آج اس کی خطا وہ معاف کر دے، اس کا اجر قیامت میں اسے ملے گا کہ جب اس کے قدم لڑکھڑائیں گے تو اللہ اس کے قدم کو ثابت قدم کر دے گا. یہ آثار ہیں دین کے. آپ ایک مرتبہ سوچیں خالی کہ اگر معاشرہ ایسا ہوتا آج تو زندگی کتنی آسان ہوتی. بہت آسان ہو جاتی. یعنی ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، ایک دوسرے کے، ایک آدمی واقعاً ہو سکتا ہے بیچارے نے 10,000 روپیہ لگایا، اس کے گھر میں وہ سامان ہو، آپ واپس لے لیجئے، وہ پیسے اس کے کتنے کام آ جائیں گے. پیسہ اتنا کس کے کتنے. اس طرح کے اصول تجارت پیغمبر کی جانب سے بہت زیادہ بیان ہوئے. جزاک اللہ آغا. انشاءاللہ چند اور سوالات ہیں ہمارے پاس اس موضوع کے تحت جو ہم آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں دریافت کریں گے. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ رسول اللہ کی زندگی کے اعتبار سے وہ نکات جو دین اسلام کو اتنا کامیاب دین بنانے کے لیے بہت کارگر ثابت ہوئے، اور اگر انہی تمام طرز کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرنے لگے ہیں، اپنے طرز عمل میں لے آئیں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کتنی برکتوں سے بھر جائے گی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جن باتوں کو ہم یہاں کرتے ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں بھی عمل پر لا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اپنی زندگی میں انہیں عمل پیرا کر سکیں. ناظرین کرام، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر ضرور بنے رہیے گا ہمارے ساتھ، دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ اپنے آپ میں کتنا بہترین کردار ہیں، آپ کا اخلاق کتنا بہترین ہے، اور آپ نے جتنے بھی کردار نبھائے ہیں وہ تمام کتنے مکمل ہیں. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.